ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے زاہد حسین صاحب ہمیں تاریخی پس منظر دے رہے تھے کہ جہادی آئیڈیالوجی اسٹیٹ کرافٹ میں کس طرح استعمال. زاہد صاحب، مشرف دور میں ایئر فورس اور فوج کے کچھ ایسے اہلکار پکڑے گئے تھے جو اسیسینیشن اٹیمپٹس میں انوالو تھے، جو جیک باباد ایئر بیس اڑانے کے پلاٹ میں انوالو تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے رجحانات کیوں تھے فوج میں؟ دیکھیں، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی اس کو ایک ملیٹنسی کو آپ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کے اثرات تو ہر جگہ ہوں گے، ہر سیکشن آف سوسائٹی میں ہوں گے، اور فوج میں بھی اس کے اثرات تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تو آپ کو ہر جگہ پھیلتی ہوئی نظر آئی نا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں وہ آپ کا وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سب اسی چیز کی جو ہے ایک کنٹینیوٹی میں بات آتی ہے. تو وہی چیز جو ہے فوج میں بھی یہ بھری تھی. لیکن ایک بات میں فرق ضرور کروں گا، اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. ایک بات تو طے تھی کہ پاکستان نے جو ہے جو بھی ایک اسٹیٹ پالیسی تھی اس کی وجہ سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو پیٹرنائز ضرور کیا، لیکن یہ کسی آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ نہیں تھا. میں اس لیے آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ ملٹری میں کبھی بھی اس قسم کے جب بھی واقعات ہوئے اس کو کرش کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اٹیمپٹ ہوئی تھی جو ہے ان کے اسلامسٹ کی طرف سے کو کی، دونوں کو جو ہے بری طرح جو ہے ختم کیا تھا. although we continue to have this policy of using militancy as a tool of a regional policy. تو اس میں یہ تھا کہ یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ اسٹیٹ آف یا ملٹری حکومتیں رہی تھی اس زمانے میں، ضیاء الحق کی بھی تھی، کہ انہوں نے اس کو استعمال تو کیا لیکن کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس کی جو ہے تبلیغ یا اس میں جو آرمی کے اندر ہو. مارشل شہزاد چودھری صاحب اور مشرف اسیسینیشن میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ وہ اس طرف زیادہ انکلائن تھے؟ کون؟ جب 106 آپ کے ایئر فورس کے لوگ سروس سے برخاست ہوئے، کوئی 57 کے قریب فوجی تھے جو مشرف کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹس میں پکڑے گئے، ان کی پوری رپورٹس آئی ہیں سامنے، ایئر فورس نے خود بھی کنفرم کیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ ان میں یہ رجحانات؟ جب آپ 79 سے لے کے 89 تک ان لوگوں کو استعمال کریں گے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں ایز اے پارٹ آف یور آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسی، اور امریکہ اور CIA اور ہر ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی اس میں انوالوڈ ہوگی اور ان کے تعلقات ہوں گے، تو اس کے بعد جب آپ یہ سب سے ان سے کام لے لیں گے تو اس کے بعد یہ جو جتنے بھی لوگ اس کے گروپس ہیں اس قسم کے جو باہر ایگزسٹ کریں گے، اور پاکستان کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ کام لینے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. یعنی جب آپ نے ان کو کوئی چیز سکھائی، آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے سوویت یونین کو ڈسٹروائے کرنا ہے، یہ بندوق ہے، اس کو اس طریقے سے چلانا ہے. اس کے بعد شاید 89 میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کشمیر میں ان کو استعمال کر لیں. تو مقصد یہ تھا کہ یہ پالیسی فیلیئرز ہیں جس کی وجہ سے آج آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم تمام پاکستانی روز آئے دن ہمارے فوجی زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. جی بالکل. صرف یہ نہیں، 30,000 ہمارے جو کیجولٹیز ہو چکی ہیں ہمارے ملک کے اندر، سیولینز اینڈ ملٹری انکلوسو، بلکہ اس حد تک کہ جو ہماری ملٹری کی جو ڈیڈ کیجولٹیز ہیں دے آر آلموسٹ اپروچنگ دا سیم فگر ایز دیٹ آف دی 65 وار ود انڈیا. مارشل صاحب، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اریسٹڈ پرسنز تھے ان کے وکیل تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ اس عسکریت پسندی کی طرف مائل ہوئے؟ آئیے دیکھتے ہیں. So far as these 6 accused were concerned, against them there was evidence which was produced, and there were witnesses also who were examined by the court. What kind of evidence was it? It was collection of funds and then sitting after prayers for madaris lectures or having meetings, or that kind of a thing. Wasn't it produced before the field general court martial that they had links with some of the banned outfits, with banned jihadi militant organizations? I would refrain here because this evidence I am not supposed to divulge as to what happened. But primarily they were the Pakistan Air Force has definitely a very strong religiosity. They believe in prayers, regular prayers, and as they are more literate as compared to the other armed forces, so their inkling for the religion is much more deeper. Then in the Air Force they are daily witnessing the life and death drama, because all aircraft which are airborne can crash, God forbid, for any of the technical fault, for any of the pilot error. So they are living day to day.
اور جب رپورٹر کی ٹیم نے ایئر مارشل مسعود اختر سے پوچھا کہ ایئر فورس کے لوگوں میں عسکریت پسندی کے رجحانات کیوں زیادہ ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا. ان لوگوں نے پاک فضائیہ کے ٹیکنیشینز کو کیوں پک اپ کیا؟ نمبر ایک کہ ہمارے ٹیکنیشینز بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کیونکہ وہ ملٹی ملین ڈالر، اب ایک F-16 جو 25 سے 30 ملین ڈالر کا خالی جہاز ہے، ویپنز کی ہم بات نہیں کر رہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ درجے کے اعلیٰ معیار کے ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ سے. بڑے عرصے سے ہم خالی میٹریکولیٹس کو لے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جب ٹرین کر لیتے ہیں، اور جتنے لوگ انہوں نے پک کیے وہ سارے ماہر تھے آرمامنٹ ٹریڈ کے، ہتھیار ڈیل کرتے تھے، بامز ڈیل کرتے تھے، فیوزز کو ڈیل کرتے تھے، اور یہی لوگ استعمال ہوئے یہ جھنڈا چیچی وغیرہ میں جو حملے ہوئے. صدے بعد ہم نے کیا کیا؟ فوری طور پر ہم نے نمبر ایک ڈسپلن ان کے اوپر زیادہ مضبوط کیا. ہماری جو ایڈمنسٹریشن کی برانچ ہے، ہماری جو پروووسٹ یا پولیس کی برانچ ہے اور انٹیلیجنس کی برانچ ہے، انہوں نے ایک مضبوط فوکس ان پہ رکھا. نمبر دو، جو بھائی ہمارے جو کہ ہمارے پاکستانی اور مسلمان ہیں، جو بہت زیادہ ضیاء الحق کے زمانے میں سبز پگڑیوں والوں کا ہو گیا تھا فورسز میں، اس کو ہم نے بلاک کیا. مکمل طور پہ نہیں تو بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. نمبر تین، اور جو سب سے زیادہ ضروری، کہ ہم نے فوری طور پر جتنے لوگ پاک فضائیہ میں انڈکٹ ہوئے یا بھرتی ہوئے ان کا ایک ٹھوک بجا کے بڑا سخت ایک نفسیاتی ٹیسٹ بنایا جو کہ یونیورسل جو معیار ہیں ان کے مطابق ہے. اور نمبر دو، جو قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تمہیں وسط کی امہ پیدا کیا، انتہائی دائیں بازو نہیں، انتہائی بایاں بازو نہیں. سو وی میک شور، ہم اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جو لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں وہ وسط کا راستہ اختیار کریں. اور نمبر چار کہ ہم نے ان کو یہ ڈاکٹرین بتائی کہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری حدیث میں ہے، ہماری سنہ میں ہے. تو ان تین چار چیزوں سے اس کا مکمل سدباب تقریباً ہو گیا ہے. مگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مگر حد المقدور پاک فضائیہ کی کوشش تھی، ہے، اور اس میں بہت کامیابی ہوئی ہے ہمیں کہ یہ نہ ہونے پائے. یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر جو کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ نے ایسے کچھ سٹیپس لیے ہیں جن سے ان چیزوں کا سدباب ہو سکے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس طرح کے کیا سٹیپس کارآمد ہو سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.